بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دعا کی حقیقت و اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی اہمیت و فضیلت پر بکثرت آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی عظمت اور اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبودیت و بندگی کی علامت ہے، اور اللہ کے علم و قدرت اور اس کے عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا اظہار، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان و اقرار کا ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے مانگیں اور طلب کریں، کیونکہ وہی خالق و رازق ہے اور وہی انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو اس سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگتے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دعا عبودیت و بندگی کا اظہار ہے۔ دعا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و بے بس اور کمزور سمجھنے کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صرف دعا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کی زبانی بہت سے دعائیں بندوں کو سکھائی ہیں۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر صرف چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے جائیں، بلکہ حقیقی دعا وہ ہے جو دل کی گہرائی کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی جائے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارو۔ دعا اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گفتگو کرنے اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنے کا ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ اور جو لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے، حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے بہت سخت بات بیان فرمائی ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تکبر اور بڑائی سے ہمارے حفاظت فرمائے جو ہمیں اللہ سے مانگنے اور دعا کرنے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنے اور اس کی حقیقت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين